السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری۔ تو آج ہم مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ساتھ میں میری ویڈیوز اچھی لگے تو ان کو لائک کر دیا کریں۔ تو چلیں ہم اب اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے اوائل کے لکھنؤ میں جہاں مرزا دبیر کی شاعری پروان چڑھی، اردو زبان و ادب کے علاوہ عربی و فارسی شعر و ادب کی تدریس کا بھی اہم مرکز تھا۔ عربی اور فارسی کے اساتذہ کے کلام کی بدولت اردو شاعری میں بھی علم و فضل، نازک خیالی اور وقت پسندی کو تقویت حاصل ہوئی۔ شعراء کے درمیان سابقے کی خفا اور اس کے نتیجے میں پروان چڑھنے والی گروہ بندی نے معاشرت کے ساتھ ساتھ ادب اور شاعری میں بھی تکلف، لغوی تراش، خراش اور بناوٹ کا رواج ہوا۔ مرزا ادیب ایک متھر عالم تھے۔ علمیت اور مشکل پسندی اور ضیاع بدا کے برتنے نے ان کی شاعری میں تکلفانہ رنگ پیدا کیا۔ دبیر کی شکل پسندی اور مضمون نگاری کا رنگ بہت گہرا ہے۔ تخیل، افریبی، مبالغہ، نامانوس بشارت، عادات، الفاظ، تراکیب، ضیاع و بدائی کے بدا پر انہیں ملکہ حاصل ہوئی۔ ان کی شاعری کی نمائندہ علمی نکتہ، صحیح نزاکتیں اور لفظی صنعتیں ہیں۔ ان کے نزدیک بنیادی بات یہ ہے کہ کسی موضوع کو کتنی علمیت سے بیان کیا گیا اور اس کی تشبیہات و استعارات اور دیگر صنعتیں کتنی کاریگری سے سموئی جاتی ہیں۔ تخیل کی وسعت، مضمون کی بلند آہنگی اور عالمانہ اسلوب نے ان کی میراثی کو اس شان و شوکت سے ہمکنار کیا کہ جو انہی کا خاصہ ہے۔ یہاں کچھ شعر ہیں جو مرزا ادیب کے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کس شعر کی آمد ہے کہ دن کانپ رہا ہے، دن ایک طرف چر کہاں کانپ رہا ہے۔ رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصرِ سلاطین زمیں کانپ رہا ہے۔ شمشیر کا بدن بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبرائیل لرزتے ہیں سمیٹنے ہوئے پر کو۔ اردو مرثیے میں مرزا ادیب دبیر کی یہ انفرادی خصوصیات ان کی مرثیہ نگاری کے تمام پہلوؤں پر حاوی نہیں، بلکہ انہوں نے موقع و محل کی مناسبت سے واقعہ نگاری، جذبات نگاری کے تمام پہلوؤں پر حاوی نہیں، بلکہ انہوں نے موقع و محل کی مناسبت سے واقعہ نگاری، جذبات نگاری، مقامہ نگاری اور سیرت نگاری کے عمدہ نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ ہم جولیوں کے گھر سے صدا بھی نہیں آتی، بابا بھی نہیں آتے، قضا بھی نہیں آتی، گزری جو چار آئینے سے منہ کو موڑ کے، گل تھا پری نکل گئی شیشے توڑ کے۔ کب اسلحہ کسی کو دیا ہے حسین نے، تقسیم سب کو صبر کیا ہے حسین نے۔ جس شاعر کے کلام میں فنی محاسن کی کثرت ہو، اس کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی شاعرانہ صلاحیت کم درجے کی ہے، بلکہ یہ بھی کسی شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ اس نے اپنے مضمون کے بیان میں کہاں تک قدر کلامی کا ثبوت دیا ہے۔ مرزا دبیر کا پورا نام مرزا سلامت علی اور دبیر تخلص تھا۔ 1803 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ مرزا دبیر ایک معزز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا خاندان شیراز سے ہجرت کر کے ہندوستان ہوا تھا۔ مرزا دبیر نے کتب درسہ منقول کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی اپنے عہد کے مشہور اساتذہ سے پڑھیں، جس کے اثرات ان کے کلام پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
انہوں نے قرآنی آیات، احادیث، اقوال اور عربی و فارسی کے اشعار کو کچھ اس اندازے سے سمویا کہ ان کی علمیت کا احساس بخوبی ہو جاتا ہے۔ مرزا ادیب نے اوائل عربی میں محرم کے مجالس میں مرثیے پڑھنے شروع کر دیے تھے اور بعد ازاں میر ضمیر کی شاگردی میں شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ دہلی سے لکھنؤ ہجرت کی بدولت انہیں وہ ماحول میسر آیا کہ ان کا جوہر چمکا اور ان کی شہرت چار دانگ عالم ہوئی۔ مرزا دبیر کو قدرت کی طرف سے بلا کا حافظہ تھا، جو بھی مطالعہ کرتے وہ حافظے سے محفوظ ہو جاتا۔ مرزا دبیر کے کلام کو دفتر قائم کے نام سے جمع کر کے شائع کیا گیا، جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ ان کی غیر مطبوع مرثیہ کی تعداد بھی ہے۔ مرزا دبیر نے 1850 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔